تقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے تم میں سے ایک آدمی پر، تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی رسالت اور ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ تفصیل سے ان کا تعارف عرض کیا جا چکا پچھلے دروس میں۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی ہے، اور اتنی لمبی اور اتنا مشکل دعوت میں 80-83 آدمی ان پر ایمان لائے، اور باقی سب مخالف، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے مخالف۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا تذکرہ مختلف جگہ پر فرمایا۔ یہاں ان پر اشکال کرنے والے، اعتراض کرنے والے لوگوں کو جواب دیا، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی رسول نے اللہ کی طرف سے آنا ہے تو وہ کسی فرشتے کی صورت میں آئے، انسان کی صورت میں کیسے آیا؟ ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے، یمشون فی الاسواق، یہ تو شہروں میں گھومتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور شادی کرتے ہیں، ہماری عقل تو تسلیم نہیں کرتی۔ رسول ہو تو وہ ایسا ہو جس کو ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑی، یہ تو ہمارے جیسا۔ تو ان کا یہ اشکال تھا کہ نبی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کئی جگہ دیا ہے کہ اگر فرشتہ آتا تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنی شکل میں آئے یا انسانوں کی شکل میں آئے۔ اگر وہ اپنی شکل میں آئے تو اس کو تو دیکھے گا کوئی نہیں، وہ تو ایک اور مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تمہارے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت میں بتا دیا کہ رسول آتا ہی ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے ہے، تو وہ نمونہ کیسے پیش کرتا؟ جب وہ فرشتے کو بھوک ہی نہ لگتی تو وہ بھوک کے وقت کا نمونہ کیسے پیش کرتا؟ اسی طرح شادی کا نمونہ کیسے پیش کرتا؟ اس لیے فرشتے کو تو اپنی شکل میں بھیجنا مشکل، اگر انسانی شکل میں بھیجتا تو تب بھی پھر وہی اشکال ہوتا جو اس نبی پر ہو رہا ہے، یہ تو بشر ہے، یہ کیسے رسول بن گیا؟ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں سے بھی کسی کو رسول اور نبی نہیں بنایا۔ جنوں سے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ جن آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور ناریت جو ہے اس میں شرور زیادہ ہے، اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کو نبی بنایا ہے، اور سارے ان کی اولاد سے آئے ہیں، اس لیے کہ مٹی کے اندر جو خاصیات ہیں وہ آگ میں نہیں ہیں۔ مٹی کے اندر تواضع ہے، مٹی کے اندر دوسرے کو نفع پہنچانا ہے، اور مٹی کے اندر دوسرے کو حوصلہ دینا ہے، دوسرے کو ٹھکانہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں مٹی کی خاصیت ہیں، ناریت آگ کی خاصیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو نہیں بنایا، اور جنوں کو اگر بناتا تو جن ایک لطیف مخلوق ہیں، وہ بھی ساری مخلوق کو نظر نہیں آتے، جن کو نظر آتا ہے، انسانوں کو نظر نہیں آتے، تو پھر انسان کے لیے نمونہ کیسے بنتا؟ تو بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے نبی کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خاص طبقہ جو انسانوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، وہ اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے۔ شرح عقائد بھی کی کتاب ہے پوری امت مسلمہ کی متفقہ، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بشر سے بنایا ہے، لیکن عام بشر سے اعلیٰ ہے،
وہ اس طرح اعلیٰ ہے کہ عام بشر کے ذمے ہے کہ وہ گناہ سے بچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے انبیاء علیہ السلام سے کہ گناہ کبھی بھی ان کے قریب نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص حفاظت فرمائی اور ان کو صلاحیتیں دی ہیں۔ تو یہ تعجب کرتے تھے کہ ایک تم میں سے ایک آدمی پر ایک نصیحت اتری، اس لیے تم تعجب کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صحائف کو اور نبی پر اترنے والی کتاب کو ذکر فرمایا۔ ذکر کا معنی نصیحت، اس سے اشارہ ہے کہ نبی پر کوئی بات بھی اترتی ہے وہ انسانوں کے لیے سراسر خیر خواہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اس سے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل دین لے کر آئے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس میں تو کبھی کسی وقت بھی نقصان کا کوئی شائبہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اس میں نفع کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا تمہارے پاس رسول کیوں آیا؟ لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ڈرائے کس بات سے؟ ڈرائے اس بات سے کہ اگر تم نے شرک اختیار کیے رکھا، تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور تم اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، آگ ہوگی، جہنم ہوگی اور ہمیشہ کے لیے بربادی ہے۔ تو اس بات سے ڈرانے کے لیے رسول آتے ہیں۔ یہاں لینذرکم کا لفظ بولا ہے، لیبشرکم کا نہیں بولا کہ تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، اس لیے کہ انسان حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں آ رہے تھے اس قوم میں خیر نہیں تھی، وہ سراسر سارے کے سارے شرک میں مبتلا تھے، اس وجہ سے خوشخبری تو ان کو دی جاتی ہے جو خیر پر چل رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر فرمایا، اور ہر نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے یہاں لینذر اس لیے بولا کہ قوم وہ تھی جن میں خیر کا کوئی پہلو نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نوح علیہ السلام نے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کسی کو بھی دنیا میں نہ چھوڑ، سب کو غرق کر دے، کیونکہ ان میں خیر نہیں تھی۔ لتتقوا، تمہیں ڈرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ تم ان سارے گناہوں سے بچ جاؤ۔ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے، شرک سے بچ جائے، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی بچ جائے۔ تو یہ تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان للمتقین مفازا، اور فرمایا ولعلکم ترحمون۔ تقوی اختیار کرنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، مہربانی اترتی ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ رسول جو کچھ لے کر آیا تمہارے لیے نصیحت ہے، اور تمہارے لیے گناہوں کی صورت میں، کفر و شرک کی صورت میں جو وعیدات لے کر آئے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم اس سے بچ جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مسائل حل کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ سارے وعدے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ اب عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آئی ہے، ذکر نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، تعلق، قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت، سرور نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو رات گزری ہے، یا اللہ ہم طلبگار ہیں اس رات کی برکات کے، ہمیں برکات نصیب فرما۔ یا اللہ اس رات کی عبادت میں جو ہم سے کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما، جو دعائیں چھوٹ گئیں اور ہم نے تجھ سے مانگنا تھا
یا اللہ ہم اپنی کوتاہی ظاہر کرتے ہیں، لا علمی اور جہالت تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم اپنے حالات نہیں جانتے، یا اللہ تو ہی جانتا ہے ہمارے مستقبل کو، مستقبل کی ہر خیر ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں، ہمیں نصیب فرما، اور ہم آنے والے شرور کو نہیں جانتے، یا اللہ جتنے آنے والے شرور ہیں سب سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما، ہم اپنی ضروریات نہیں جانتے، تو جانتا ہے، ہماری ساری ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیں جوڑ نصیب فرما، ایمانی ماحول نصیب فرما، یا اللہ ہمیں کفر سے، شرک سے، یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما، جتنا مظلوم مسلمان یا اللہ پوری دنیا میں ہیں، یا اللہ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی عورتوں کے عزت تاتار ہے، وہ گھروں سے بے گھر ہیں، خیموں میں وقت گزار رہے ہیں، یا اللہ ان کے حالات بہتر فرما، دوبارہ سے ان کو اپنے گھروں میں لوٹا، دوبارہ سے ان کے کاروبار کو جاری فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ٹھکانہ نصیب فرما، حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔